بیک ٹو صبح سویرے پاکستان. ناظرین، خواتین ہمارے معاشرے کا ایک لازمی اور قابل احترام کردار ہیں. معروف گلوکار جواد احمد صاحب نے اپنے نئے گانے میں عورت کی عظمت کو سلام پیش کر کے قوم کو ایک بار پھر سے اچھا پیغام دیا ہے. اچھا، جواد احمد صاحب نے اس نغمے میں کہا ہے کہ عورت ماں بھی ہے تو یہی عورت بیوی بھی تو ہے، یہی عورت بہن بھی ہے تو بیٹی بھی ہے. مطلب ہم جس طرح سے بھی دیکھیں، اور ہم عورت کے جب کردار کی بات کر رہے ہوتے ہیں، عورت کی عظمت کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اور دیکھیں، اب ایک بڑی سمپل سی بات ہے جو اکثر ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو، کچھ لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں، ڈاکٹر نہیں بنانا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی بیوی کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے فیمیل ڈاکٹر کی، لیڈی ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے. تو پھر ہم یہ کیوں نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں؟ ہر حال میں اگر ہم عورت کی بات کریں تو انسان کی عزت اور اس معاشرے کی بقا عورت سے ہی ہے. جواد احمد صاحب نے اپنے گائے ہوئے خصوصی گانے میں یہ کہا ہے کہ اگر یہی ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور بیویاں ہی ہمارے ہاتھوں سے محفوظ نہیں تو پھر ہم انسان ہی نہیں ہیں. انہوں نے یہ بھی پیغام دیا ہے کہ ان کو پڑھانا چاہیے، معاشرے کی بہتری کے لیے آگے آنا چاہیے، اور اگر ان کو ہراساں کیا جائے تو پھر کیسے ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. دیکھیں، ہم کیسے پڑھنے سے روک سکتے ہیں، ہم کیسے آگے جانے سے روک سکتے ہیں. ہر شخص کا، ہم مرد کی بات کریں یا عورت کی بات کریں، اس کا اس سوسائٹی کے لیے ایک اپنا کردار ہے اور اس نے وہ کردار ادا کرنا ہے. کسی کو ہم کیسے روک سکتے ہیں کہ آپ یہ کردار ادا نہ کریں، یا پھر آپ اپنا کردار ٹھیک سے ادا نہیں کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں؟ خاص طور پر خواتین کے حوالے سے یہ مسائل زیادہ آ رہے ہوتے ہیں، اور آزاد خواتین آج بھی نہیں ہیں. یہ بات ہمیں تسلیم کرنا سب سے پہلے ضروری ہے. اچھا، اس گانے کو بنانے کا، یہ نغمے کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ کیا سوچتی؟ ہم یہی جان لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں معروف جواد احمد صاحب، سربراہ برابری پارٹی بھی ہیں. السلام علیکم، گڈ مارننگ. جواد صاحب، پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ سوچ کیا تھی اس نغمے کو بنانے کے پیچھے؟ کیا خیال آیا کہ آپ نے یہ گانا بنایا، اور کس طرح سے آپ لے کے اس کو چلے؟ مقصد کیا تھا؟ اچھا دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بیویاں جو ہیں گھروں میں جو ہوتی ہیں، وہ تو ہر ایک کو عزیز ہوتی ہیں، لوگ تحفظ ان کو دیتے ہیں. بالکل. لیکن اصل بات یہ ہے کہ دو معاملات کے اندر آپ کو تمام لوگوں کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بیویاں جو ہیں ان کا خیال رکھنا ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو بھی رولز ہیں، کولیگز بھی ہیں، کوئی دوست بھی ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ مخلوط تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، مخلوط کام ہوتا ہے، آپ دونوں بھی اکٹھے بیٹھے ہیں. تو ہمیں دوسروں کا خیال رکھنا ہے دو حوالے سے. ایک تحفظ کے حوالے سے، صرف اپنے گھر کی عورتوں کا نہیں، باقی لوگوں کے گھر کے بھی عورتوں کا تحفظ ان کا. تو اگر ہمارے اندر یہ رسپیکٹ آ جائے کہ ہم نے محفوظ رکھنا ہے ان کو. دیکھیں، لوگ محبتیں بھی کرتے ہیں، شادیاں بھی ہوتی ہیں، سب ہوتا ہے، لیکن اس معاملے میں آپ نے کسی کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی، کوئی بھی جو بھی رشتہ ہے اس کو اسی طرح دیکھنا ہے تحفظ کے معاملے میں جس طرح اپنے گھر والی عورتوں کو دیکھتے ہیں. ایک تو یہ بات. دوسرا یہ کہ آپ نے ان کو پڑھنے اور کام کرنے سے نہیں روکنا. دنیا میں چائنا جو ہے، مثال کے طور پہ کام کی ہم بات کرتے ہیں نا، کام کی بات کریں تو چائنا میں اس وقت عورتیں اور مرد ایک جیسا کام کرتے ہیں، مطلب سب کام کرتے ہیں. تو آپ اس کی اکانومی دیکھ لیں اس وقت. آپ یہ کر ہی نہیں سکتے کہ دنیا کے اندر آپ عورتوں کو گھر میں بٹھا دیں اور آپ کہیں جی کہ آپ کا ملک جو ہے وہ ترقی یافتہ ہو جائے گا. تو سارے اس پرنسپل پہ عمل کریں تو وہ تو کر نہیں رہے. تو لیول پلینگ فیلڈ تو ہے نہیں. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ عورتیں باہر نہ نکلیں، کام نہ کریں. معیشت میں ان کا حصہ ہوگا ہر صورت میں، تو اور ایکوالٹی کے اوپر ہوگا، تو پھر کہیں جا کے یہ معاشرہ باقاعدہ ایک ترقی یافتہ معاشرہ بنے گا. اچھا، یہ جو معاملہ ہے نا جو میں آج کل پاکستان میں دیکھ رہا ہوں، یہاں پہ ثقافت اور پھر مذہب کے بھی ان پہلوؤں کے اوپر جہاں پہ ہمارے اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے طریقے سے چیزیں دیکھتے ہیں. اگر آپ بھاٹی گیٹ میں دیکھیں گے تو عورت اور طرح ہے، ڈیفینس میں اور طرح ہے، گلبرگ میں اور طرح ہے، کراچی میں لانڈھی میں اور طرح ہے، ناظم آباد میں اور طرح ہے، ادھر بھی گلشن میں، ادھر ڈیفینس میں اور طرح. لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ہمارا ایک ڈیسنسی کا لیول کیا ہے، اپنے اپنے حساب سے لوگ خود ہی متعین کر لیتے ہیں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی چل پڑا ہے، وہ خواتین کے لباس، خواتین کو کس طرح کا ہونا چاہیے. اور بھائی یہ اپنے اپنے گھروں میں سب کو پتا ہوتا ہے کیسا ہونا چاہیے. آپ نے ان کی رسپیکٹ کرنی ہے. آپ اس بات پہ نہیں یہ کہہ سکتے کہ یہ خاتون جو ہے نا یہ تو خود ہی وہ اچھا لباس نہیں پہنا ہوا، اس کے ساتھ نہیں جوڑا. ہاں، اور یہ جوڑ رہے ہیں لوگ. دیکھیں، میں آج کل فیس بک پہ دیکھ رہا ہوں، ٹویٹر پہ دیکھ رہا ہوں، ان کو یہ نہیں خیال آتا کہ جب آپ کسی ایسی خاتون کو جو کوٹ پہن کے جا رہی ہے، یا ایسی خاتون جو دوپٹہ پہن کے جا رہی ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا، کیونکہ ہمارے گھر میں تو لڑکیاں چادر لیتی ہیں. تو پھر ایسے گھر بھی ہیں جہاں برقع لیتی ہیں، وہ چادر
والی کوئی کہہ رہے ہوں گے. بالکل ایسے. تو اس لیے جب ہم یہ کام شروع کریں گے نا تو ہم لڑائی پیدا کر رہے ہیں معاشرے میں, تفریق پیدا کر رہے ہیں, ہم عورتوں کے آپس میں تفریق پیدا کر رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے انہوں نے کیسے رہنا ہے, بڑے اچھے طریقے سے اتنے ڈیکیڈ سے رہ رہے ہیں جب سے پاکستان بنا ہے. ہم نے کبھی یہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ ہم الفاظ بولتے ہیں بے حیائی ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے. پھر ہمارا شوبز, آخری چیز, ہمارا شوبز پاکستان کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے سپورٹس کے علاوہ, جو لوگوں کے پوری دنیا میں ہمارا امیج لے کے جاتا ہے. شوبز کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں, یہاں پہ لوگ اور طرح موو کرتے ہیں, اور طرح, اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ نے لائف کی سچویشنز کو شوبز میں آپ نے اسکرین پہ دکھانا ہوتا ہے, تو آپ کو ہر کریکٹر بھی کرنا پڑتا ہے, اور اس کریکٹر کو آپ نے کرنا بھی ہوتا ہے, ایگزیبٹ بھی کرنا ہوتا ہے. تو اس میں آپ کو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو لیوریج ملتا ہے کہ چلیں آپ یہ کر سکتے ہیں. اب ان پہ بھی شروع ہو جائیں گے, آپ کہیں گے جی یہ دیکھیں جی یہ, اور میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ لوگ اب جج کرنا شروع ہو گئے ہیں, ہر عورت کو, ہر مرد کو جج کر رہے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اس گانے کے تھرو کہ دیکھیں ہم سب پاکستانی ہیں. وہ تمام عورتیں جو اپنے حقوق کے لیے بھی نکلتی ہیں نا, ان کے کوئی مسئلے ہوتے ہیں تو وہ نکلتی ہیں, تو ٹھیک ہے ان کو نکلنے دیں. اس میں اتنا مسئلہ کیا ہے, اس کو مسئلہ بنا کیوں رہے ہیں آپ, یہ ایشو کیوں ہے, یہ کیوں ایشو بن رہا ہے, آپ کسی کو فورس کیوں کر رہے ہیں, کسی کو آپ جج کیسے کر سکتے ہیں. جس طرح سے آپ بات کر رہے تھے شوبز کا بھی آپ نے ذکر کیا, ہر ایک فیلڈ کی بات کر لیں, اس میں جو خاتون کام کر رہی ہے اس کی ذمہ داری الگ ہے. ہم سمجھ کیوں نہیں پا رہے ہیں یہ, اور یہ کیا ہم ہمیشہ حکومت کی طرف دیکھتے ہیں, انفرادی طور پر ہم کتنے غلط ہیں, انفرادیت پر بات کرنا بھی کیا بہت ضروری نہیں؟ بہت ضروری ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ابھی ریسنٹلی ڈریسز کی بات ہوئی اور ہائیسٹ کوارٹر سے ہوئی, عمران خان نے بھی بات کر دی, اور بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے. لیکن کل انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, آپ دیکھیں ہمیں اپنی کانٹرڈکشنز خود ریزالو کرنی چاہیے. کل انہوں نے ٹویٹ کیا ایک عورت کے بھاگنے کا کہ یہ اس کو دیکھ کے یوتھ جو ہے دیکھیں گے, اور اس کا ڈریس دیکھیں آپ, اس عورت کا جس کی آپ ٹویٹ کر رہے ہیں اور آپ اس کی تصویر لگا رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ڈریس سے مسئلہ ہے تو اس عورت کی آپ نے ٹویٹ کیسے کی ہے, وہ تو اس نے تو ٹریک اینڈ اس کا پہنا ہوا ہے. کلچرل ڈیفرنس کے اوپر بھی تو بات, لیکن کلچرل ڈیفرنس ہے یا نہیں ہے, آپ اس کو پاکستان میں دکھا رہے ہیں نا بھائی, آپ انسپائر تو کریں گے نا لوگوں کو کہ یہ آپ اس طرح کریں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ ڈیبیٹ ہے نہیں, یہ ڈیبیٹ بن رہی ہے, یہ غلط ہے. پھر امپاورڈ ویمن میں نے دکھائی ہے. جی بالکل. اس میں کیوں دکھائی ہے, اس لیے کہ دیکھیں اس ملک کے اندر وکٹمز علیحدہ ہیں, اور امپاورڈ ویمن جو ان کو دکھانا ضروری ہے. یہ چاہے وہ ایکٹرز ہیں, چاہے وہ سنگرز ہیں, چاہے وہ مطلب سپورٹس کے لوگ ہیں, یا ایون جو اپنے ججز ہیں, ٹیچرز ہیں, پروفیسرز ہیں, ہاؤس وائفز ہیں, بے شک یہ سب عورتیں ہاؤس وائفز بھی ہیں. ایگزیکٹلی. لیکن ہاؤس وائفز بھی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں میں نے ابھی پہلے بھی کہا آپ کو, ہاؤس وائف کا جو کانسیپٹ ہے نا, جاپان میں بھی ہاؤس وائف آخرکار جب وہ گھر آتی ہے تو ہاؤس وائف ہی ہوتی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ عورتیں جب تک پاکستان نہیں پوری دنیا میں جب تک معیشت کا حصہ نہیں بنے گی اس کے پہیے گا, آپ کا ملک ہی ترقی نہیں کر سکتا. اب یہ بات آپ کو سمجھانی پڑے گی. اب اگر آپ اس کو اس طرح کونوٹیشنز نیگیٹو لے کے آئیں گے تو آپ کی قوم آگے بڑھ نہیں سکتی. اور جب بھی عورتیں باہر آئیں گی, میں پھر کہوں گا پڑھنے اور کام کرنے, تو آپ نے ان کے حساب سے ان کو سپیس بھی دینی ہے, اور معاشرہ بدلے گا, معاشرہ وہی وہ نہیں رہے گا ذہن میں رکھیں. تو اس لیے آپ کو برداشت بھی پیدا کرنی ہے, ہمت بھی پیدا کرنی ہے کہ ہاں آپ نے ان کو سپیس دینی ہے, اور آپ نے صبر بھی کرنا ہے. اچھا ایک کیمپین میں کرنا چاہ رہا ہوں اس میں, اور اقرا, یہ کیمپین یہ ہے کہ میں نے ابھی ایک ایکٹر ہیں پاکستان کی سونیا حسین, انہوں نے ابھی جو کلپ ہے یہ اس میں وہ ہیں, اور بھی لوگ آئیں گے آ رہے ہیں, لیکن یہ میں اس لیے دکھانا چاہتا ہوں کہ اس میں وہ صرف یہ 4 لائنز بولتی ہیں. وہ یہ بولیں گی کہ یہ پڑھیں چاہے یا کام کریں, انہیں ہر دم آگے بڑھنا ہے. یہ گھر پر ہوں یا باہر ہوں, انہیں چین سکون سے جینا ہے. اور اس میں سارا کچھ انکمپس ہو جاتا ہے, سارا کچھ آ جاتا ہے, تحفظ بھی آ جاتا ہے, امپاورمنٹ بھی آ جاتا ہے. یہ میسج جو جواد بھائی کا ہے جو وہ دینا چاہ رہے ہیں, اور سونیا کا انہوں نے ذکر کیا ہے, وہ ہم دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جو وہ کیمپین ایک کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہ تمام خواتین کے لیے ہے, اور وہ جس صورت میں بھی اپنا کردار اس معاشرے میں ادا کریں. حمزہ میں ایکسپلین کر دوں صرف کیا ہے. کیا کیمپین یہ ہے کہ جتنی بھی خواتین مجھے دیکھ رہی ہیں, جتنی بھی عورتیں ہیں, بچیاں ہیں, لڑکیاں ہیں, وہ سب اپنے اپنے فیس بک, ٹویٹر, جہاں جہاں پہ لوگ کر سکتے, انسٹاگرام, وہ اس پہ اپنا یہی 4 لائنز بولیں کیمرے کے سامنے. وہ تو لوگ روز ٹک ٹاک بناتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, نوجوان تو کر رہے ہیں, وہ بنائیں اور یہ 4 لائنز بولیں صرف جو میں نے بولی ہیں کہ یہ پڑھیں چاہے یا کام کریں, انہیں ہر دم آگے بڑھنا ہے, یہ گھر پر ہوں یا باہر ہوں, انہیں چین سکون سے جینا ہے. ساتھ ہی میرا وہ کلپ لگ جائے گا اور یہ کیمپین بن جائے گی, ایک موومنٹ بن جائے گی, تحریک بن جائے گی.
کہ عورتوں کو اس معاشرے میں ہم نے پہلے بھی اچھی اسپیس دی ہوئی ہے، لیکن ہمیں دل بڑا کرنا ہے اور ان کو اور اسپیس دینی ہے، مطلب کہ فضولیات کے اوپر بحث نہیں کرنی ہے، کم از کم ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ اچھا جواد بھائی، باتیں یہ سب ہیں، لیکن ہم یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں کہ دونوں طرف سے غلط طریقے سے بحث شروع ہو جاتی ہے۔ ہم دونوں سائڈز کی بات کرتے ہیں، ہم اعتدال پسند دونوں سائڈز پر کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ اصل میں حمزہ اعتدال جو ہے نا وہ ہر انسان خود اپنے حساب سے پیدا کرتا ہے اور اپنے گھر میں پیدا کرتا ہے۔ دیکھیں کبھی بھی کوئی چیز 100% کنزرویٹو نہیں ہوتی اور 100% لبرل نہیں ہوتی۔ ہر انسان کچھ نہ کچھ لبرل ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ کنزرویٹو ہوتا ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ دوسرے سے ڈفر کرتا ہے۔ یہ جو ڈفرنس کو ایکسیپٹ کرنا اور اس کو ماننا اور اس کی عزت بھی کرنا، یہی جو ہے نا جمہوریت میں یہی حسن ہے اس کا۔ وہ جو کہتے ہیں نا سیاسی بات جو ہے کہ جمہوریت کا حسن، وہ غلط ہے۔ اصل میں یہ ہے ہم نے برداشت پیدا کرنی ہے، ہمیں صبر پیدا کرنا ہے، ایک دوسرے کے خیالات ہم بیٹھ کے بات کریں گے۔ لیکن جب آپ لان تان شروع کر دیتے ہیں نا کہ جی یہ تو ہے ہی ایسے، یہ لوگ انہوں نے کیا کر دیا، انہوں نے بھائی اگر ایک عورت کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جو آپ باقی عورتوں کے ساتھ نہیں ہو رہی، وہ اچھی بات ہے، تو وہ اگر اس کے بارے میں ووکل ہے تو اس کو ہونے دینا۔ اس معاشرے میں جمہوریت ہے، کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، اور آپ اس کو جب وہ بنائیں گے اپنا تختہ مشق بنائیں گے تو آپ ذہن میں رکھیں کہ اس جیسی اور ہزاروں عورتیں اور بھی ہیں جو وکٹمز ہیں، وہ تو وکٹم شیمنگ شروع ہو جائے گی، وہ پرابلم ہو جائے گی کہ آپ کہیں گے یار یہ تو ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس طرح کی ڈیبیٹس میں نہ جایا جائے۔ یہ اپنے اپنے گھروں میں آپ بے شک کریں، اسپیشلی آپ میڈیا پہ آ کے نہ کریں اور لوگوں کو ٹارگٹ نہ کریں۔ یہ سب پاکستانی عورتیں ہیں، سب پاکستان کی عورتیں ہیں، یہ ہماری عورتیں ہیں، ہمارے گھروں کی عورتیں ہیں۔ وہ ڈفرنٹ طریقے سے سوچتی ہیں، کوئی باہر سے پڑھ کے آئی ہے، کوئی یہاں پڑھتی ہے، کوئی مدرسے میں پڑھتی ہے، کوئی اوور آل جو ہم نے یہ کہ خواتین کو عزت دینی ہے، رسپیکٹ دینی ہے اور ان کو اسپیس بھی دینی ہے، اور ان کی ڈائیورسٹی کے ساتھ، ان کی ویرائٹی کے ساتھ اور ان کی ڈفرینسز کے ساتھ۔ بالکل ٹھیک ہے جواد بھائی، بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے آپ حصہ بنے، بڑا یہ اہم موضوع ہے جس حوالے سے آپ کام کریں، بڑی اہم کاز ہے، اور ہم چاہیں گے کہ یہ میسج سب تک پہنچ سکے اور یہ ہمیں کامیابی بھی ملے اور ہم ایک اعتدال پسند معاشرہ تشکیل دے سکے۔ جواد بھی بہت شکریہ آپ کا ایک بار پھر۔ اچھا، ہم اسی دوران اور پہلے بھی کچھ اولمپک کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ ارشد ندیم کی ناکامی کے بعد پاکستان کا اولمپک میڈل جو جیتنے کا خواب تھا، ہم نے 29 سالہ انتظار کے بعد دیکھا تھا، وہ پورا نہیں ہو سکا، لیکن کئی سوالات چھوڑ گیا ہے، اور وہ سوالات یہ ہیں کہ کیوں پاکستان یہ نہیں کر پا رہا؟ اتنا بڑا ٹیلنٹ پاکستان میں موجود ہے۔ بالکل، ارشد ندیم جو ہے پاکستان کے پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایتھلیٹ تھے جو کہ ان کا 5th پوزیشن پہ وہ رہے، باقاعدہ طور پر انہوں نے کوالیفائی کیا تھا، بالکل کوالیفائی کیا، 5th پوزیشن انہوں نے حاصل کی، لیکن ہم لوگوں نے ان کو بہت زیادہ جو ایک تو ہم لوگوں نے کیا نا اپریشیٹ تو کیا، لیکن ہم نے یہ دیکھنا کیونکہ بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے ایک بھی ایتھلیٹ ایسا نہیں کہ جو کوئی میڈل لے کے آ سکا ہو، کہ برانز ہی لے آئے، ہم وہ نہیں لے کے آ سکے۔ ایک ڈبیٹ چل پڑی ہے اور لوگ سوال کر رہے ہیں آخر کہاں پر جو ہے نا وہ اس طرح کی غلطیاں تھیں، کوتاہیاں تھیں جو کہ ہم لوگ نہیں جیت سکے تمغہ۔ فکرہ معاملہ یہ تو ہے ہی ہے، ساتھ یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ کی تو کمی نہیں ہے، بالکل ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے۔ اور پھر ہم سہولیات کی بات کریں تو باقی ممالک کے ایتھلیٹس جن سہولیات کے بعد کمپیٹ کر رہے تھے اور پاکستانی کھلاڑی ان سہولیات سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، ان کو تو سہولیات نہیں تھی، کوئی اسکول میں جو ہے جب اسکول ٹائم ختم ہو جاتا تھا وہاں پر اپنے ہی طریقے سے کسی طرح ویٹ لفٹنگ کی پریکٹس کر رہا ہے، تو کوئی بالکل ایسے یہ پریکٹس گراؤنڈز بھی موجود نہیں، اور جس طرح اسکول کی بات کریں اس قسم کی جگہوں پر جا کے مطلب وہ جو ہیں ان لوگوں نے محنت کی اور پریکٹس کی اور اس کے بعد یہ دیکھ لیں کہ پرفارمنس کتنی زبردست ہے، یعنی کہ پوٹینشیل ہے ہمارے پاکستان میں۔ اچھا، صدر ایتھلیٹکس فیڈریشن آف پاکستان اکرم سائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سائی صاحب السلام علیکم۔ ایسا بہت زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ موجود ہے لیکن اولمپکس میں پاکستان کا میڈل نہیں آ رہا، بنیادی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجوہات تو بہت ساری ہیں، لیکن ایک بہت بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب تک عارف حسن صاحب جو کہ پی او اے کے پریزیڈنٹ ہیں پچھلے 18 سال سے، اور اسی طرح کے ان کے ساتھ ایک سیکریٹری ہیں، جب تک یہ رہیں گے پاکستان کا کوئی میڈل نہیں آ سکتا، میں لکھ کے دے سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، نہیں تو مطلب کہ صرف یہ ان کی وجہ سے ہے، سب سے بنیادی وجہ ہے، صرف ان کی وجہ سے ہے، باقی کوئی اور ایسی چیزیں نہیں ہیں؟ یہ میں نے آپ سے کہا، آپ نے اگر میرا سینٹنس غور سے سنا ہو کہ وجوہات بہت سی ہیں، آپ نے بنیادی وجہ پوچھی، میں نے آپ کو بنیادی وجہ بتائی ہے، جی جی، کیونکہ ساری کی ساری پاکستان کی جو سپورٹس فیڈریشنز ہیں وہ ان کے ساتھ منسلک ہیں، اور یہ ان کا کام ہے، یہ اس قوم کو
غلط بیانی کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا سپورٹس کی پروموشن اور ڈیولپمنٹ کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، تو اولمپک ایسوسی ایشن اور کس لیے ہے؟ پھر یہ آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں صرف ایک سینٹنس پورے IOC کے چارٹر کا، جو کہ کوئی میرا خیال میں بہت لمبا چوڑا وہ ہے، اس کو اگر کسی کوئی پڑھے، یہ آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں کہ ہم اولمپک موومنٹ کو صرف آگے کرنے کے لیے پروموٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اولمپک موومنٹ کیا ہے؟ اولمپک موومنٹ یہ ہے کہ آپ اپنی فیڈریشن جو ہیں ان کو جو کام کرنے والی ہیں ان کو سسپینڈ کریں، ان کو ڈس ایفیلیٹ کریں۔ اولمپک موومنٹ یہ ہے کہ آپ خود سے اپنا ہی الیکشن کمیشن 4 سال کے بعد بنا کے، اپنے الیکشن رولز بنا کے، اپنی ہی پیرلل فیڈریشن بنا کے، اپنے ہی انڈیویجول ممبرز بنا کے، ان کے ووٹ لے کے، تو آپ ان کو IOC کو بتائیں کہ میں الیکٹ ہو گیا ہوں۔ یہ کون سی اولمپک موومنٹ کہتی ہے؟ خدا کے لیے میں استدعا کرتا ہوں اپنے لوگوں سے جو پڑھے لکھے ہیں، جو نہیں پڑھے لکھے وہ تو ٹھیک ہے، ان کو جو پڑھے لکھے ہیں وہ IOC چارٹر کو پڑھیں اور دیکھیں کہ وہ تو پروموشن اور سپورٹ چاہتے ہیں ساری دنیا میں، وہ یہ تو نہیں چاہتے کہ جو وہ پیسے دیتے ہیں IOC اور OCA والے، وہ صرف اولمپک ایسوسی ایشن کے جو 2-4 عہدیدار ہیں وہ ہڑپ کر جائیں اور وہ بولے پروموشن ڈیولپمنٹ کے ساتھ تو ہمارا تعلق ہی نہیں ہے۔ اور پھر صرف یہ نہیں ہے کہ یہ خود کچھ کر نہیں رہے، میں جو آپ کو سینٹنس بولا نا، یہ کسی کو کرنے بھی نہیں دے رہے۔ ایتھلیٹکس فیڈریشن آف پاکستان جو اس وقت اولمپکس میں 5ویں نمبر پہ پہنچی ہے، اس کو ڈس ایفیلیٹ کیا ہوا ہے، یعنی وہ ان کا حصہ نہیں ہے، ان کی قسمت میں ہی نہیں ہے میڈل۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 5ویں پوزیشن میں بھی ان کا کوئی حصہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ اس فیڈریشن کو نکالا ہوا ہے جو پاکستان کے لیے اولمپکس میں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں 1947 سے لے کے آج تک اس پوزیشن پہ پہنچی ہے، وہ ان کا حصہ نہیں ہے۔ آج میں خوش ہوں کہ میں ان کا حصہ نہیں ہوں، تاکہ ان کے حصے میں کوئی نیک نامی نہیں آ سکتی۔ بالکل ٹھیک ہے اکرم سائی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ صبح سویرے پاکستان سے آپ بات کر، سنجیدہ معاملات ہیں اور جس کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس میں بھی اگر اس ایسوسی ایشن کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ وزیر اعظم صاحب کو اس معاملے کو سنجیدگی سے دیکھنا ہوگا، تاکہ پاکستان 4 سال بعد جب اولمپکس میں جا رہا ہوگا تو ہمارے پاس کافی ٹائم ہے، ہم کوئی گولڈ کوئی برانز میڈل ہی لے آئیں، چلیں سلور میڈل نہ بھی ہو، تو اس کے لیے کوشش کرنا ہوگی۔ ہم یہاں پہ بریک لینے کا ہی مت جائے گا، دیکھتے رہیے صبح سویرے پاکستان۔